ایک دوسرے کے عیوب پر پردے ڈالنا سیکھیں۔ یہ جو گھر کا رشتہ ہے جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اور اس سے پہلے بھی قرآن کریم کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ قرآن نے میاں اور بیوی کے رشتے کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر محبت اور پیار کی اتنی یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اصول اور ضابطے کی بنیاد پر ہی میاں اور بیوی کا رشتہ معاشرے میں رہنا چاہیے۔ اور جب لباس پردہ پوشی کرنا چھوڑ دے اور لباس اندر کے عیوب کو بتانا شروع کر دے، خامد بیوی کے نقائص اپنے دوستوں میں، کمیونٹی میں اور رشتہ داروں میں بیان کرے، اور بیوی اپنے خامد کے نقائص اور عیوب اور کم ظرفیاں وہ اپنی سہیلیوں میں، اپنی بہنوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں بیان کرنا شروع کرے، تو میرے بھائیوں پھر لا محالہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ دونوں کی لڑائیاں آپس میں ہوں گی، اور یہ عیب جوئی کرنا اور ایک دوسرے کو تانے دینا، یہ تو میرے بھائیوں مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ کام بڑھتا ہے تو حدیث میں تو یہ ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے۔ آج ہم کسی کا عیب اور نقص چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، اور بالخصوص خامد اور بیوی ایک دوسرے کا نقص اور عیب چھپا کر رکھیں، باہمی طور پر اس کو محبت میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، کل اللہ کے سامنے جب عدالت لگے گی، اللہ کریم اسی دنیا میں اچھی عادت کی وجہ سے قیامت کے روز پوری مخلوق سے اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں کتنی اچھی بات ہے۔ اور پھر دوسرا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ میاں بیوی میں منفی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے، اور منفی مداخلت خاندانوں میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب خاوند اپنے گھر کی باتیں باہر کرتا ہے، بیوی اپنے گھر کی باتیں میاں اور بیوی کی باہر کرتے ہیں، تو لا محالہ ان کو مشورے دینے والے گھروں میں 100 پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاوند کو کہا جاتا ہے آپ اپنی بیوی سے یہ سلوک کریں، اس کو سیٹ کر کے رکھیں ذرا، اور بیوی کو اس کے مشورے دینے والے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے خاوند کو اس طرح سیٹ کر کے رکھیں۔ یہ جب تیسرے فریق اور چوتھے فریق آ کے جمپ مار کے اس مقدس رشتے میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کا باعث بنتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر انتشار کی صورت میں، خاندانوں کے تناقض اور ٹوٹنے کی صورت میں نکلتا ہے، پھر خاندانوں میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ تو لہذا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں اس کو حتی الوسع کوشش کریں میاں اور بیوی آپس میں ہی اس کو حل کریں، دیگر فیملی کے افراد کو بتانے سے گریز کریں۔ جتنا آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے، لوگوں کے مشورے اتنے ہی اس میں آتے جائیں گے، اور وہ محبت جو میاں بیوی کے مابین ہونی چاہیے تھی، وہ محبت آہستہ آہستہ پھر ٹینشن میں، نفرت میں اس میں بڑھتی جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں نفرت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر محبت کی صورت میں نہیں، طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان خانگی مسائل کے اثرات اولاد پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کسی کی اولاد کو دیکھتے ہیں، اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اور اچھی تربیت کا بہترین مظہر یہ ہوتا ہے کہ اولاد مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہو، تلاوت قرآن کرتی ہو، ذکر و اذکار کے پابند ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑوں سے گفتگو کرنے میں اخلاقیات کا دائرہ مد نظر رکھیں،
چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت وہاں پر ان کے دائرہ کو مد نظر رکھیں، اور جب لوگوں سے معاملہ طے کرنے کی باری آئے تو بندہ بڑے ذوق اور شوق سے ایسے اولاد کو مشاہدہ کرتا ہے کہ کیوں میری اولاد اتنی اچھی کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس اولاد کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے والدین نے اس پہ وقت لگایا ہوتا ہے، ان کی تربیت کی ہوتی ہے، خود راتوں کا وقت جاگ کر بچوں کو نماز کے لیے، فجر کے لیے جگایا ہوتا ہے، اور ساتھ وقت دے کر قرآن کی تعلیم اور تربیت ان بچوں کی زندگی کا حصہ بنائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ قرآن کی تربیت، یہ ذکر و اذکار کی تربیت، بچے کو پتہ ہو کہ میں نے قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں بھی جانا ہے، مجھے کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، میں نے گھر کے اندر یا باہر جانا ہے، دعائیں کون سی پڑھنا چاہیے، مجھے یہ بھی علم ہو کہ مسجد میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، یا گھر سے وضو کر کے جانا ہے، فضیلت کس بات کی ہے۔ یہ آداب سارے وہ ہیں جو ایک اولاد کے والدین اس کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ والدین سکھائیں گے جنہیں اولاد کو وقت دینے